السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ اکثر اپنے نیک اور ایمان والے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو سکے اور وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور بزرگ صالحہ لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں عظمت پائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام آزمائشیں اس کا واضح ثبوت ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے اور عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں وہ دنیا اور آخرت میں بلند مقام دینا چاہتے ہیں۔ آزمائش کے ذریعے اللہ ان کے درجات میں اضافہ کرتے ہیں۔ آزمائش کی حالت میں ہمیں سب سے اہم چیز صبر ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے اور پریشانی میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صبر دے، ہماری مشکلات آسان کرے اور ہماری ہمت نہ ٹوٹے۔ آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ اے اللہ، میری مشکلات آسان کر اور مجھے صبر عطا فرما۔ آزمائش کے وقت ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایمان رکھنا اور اس کی رضا کو سب کچھ سمجھنا ضروری ہے۔ مشکلات کے وقت ہمیں اپنی عبادات کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ نماز اور ذکر اللہ میں وقت گزارنا دل کو سکون اور تسلی دیتا ہے۔ اگر ہمیں لگے کہ ہماری آزمائش کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور آزمائش کم کرے۔ مشکل حالات میں دوسروں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ان کا دل نہ دکھانا بھی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب حالات مشکل ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں آزمائش کا سامنا کرنے کی طاقت دی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کا مقصد ہماری اصلاح اور اس کی رضا کی کوشش ہے۔ ہمیں ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایمان رکھتے ہوئے صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں جو سب سے اہم چیز اختیار کرنی چاہیے نا، وہ ہے صبر اور شکر۔ صبر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کو اس کی حکمت کے تحت قبول کرتے ہیں۔ صبر ہمیں نہ صرف دکھوں سے نجات دیتا ہے بلکہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ صبر کے ذریعے ہم اللہ کے قریب آتے ہیں اور اس کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ شکر کرنا اللہ کے احسانات کو تسلیم کرنے کا عمل ہے۔ مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کی رحمت اور نعمتوں کا احساس دل میں پیدا کرتا ہے۔ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ شکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ شکر کے ذریعے انسان کا دل سکون پاتا ہے
اور وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ صبر اور شکر دونوں انسان کو اپنے مشکلات کے سامنے مضبوط اور پرسکون بناتے ہیں۔ مشکل حالات میں ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہت بڑی رحمت اور آسانی آتی ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی مشکل حالات اور سخت آزمائش میں ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بے شک ہم سب کو ان مشکلات سے نکالے گا بھی وہی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو میرے پیارے بہن بھائی پریشانیوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش اور پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وہ جو دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، جو اب تک ان کو نہیں ملا، وہ ان کو عطا کر دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔